للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے دوشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین انتہائی قابل سب تکریم حضرات محترم جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے شہید کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت ایک شہید کا ذکر کرتی ہے، ایک شہید کے مقام کو بیان کرتی ہے، ایک شہید کی عظمت و عزت کو ظاہر کرتی ہے، مگر جس ہستی کا ذکر میں کرنے والا ہوں وہ صرف شہید نہیں ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جس کے بیٹے کل شہیدوں کے سردار ہوں۔ جس کا ذکر میں کرنے والا ہوں یہ وہ مرد ہے کہ جس کے بیٹے کل شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو پھر پرانی راہ کی جامع مسجد میں آنے والوں یہ بات خود سوچ لو کہ جس کے شہزادے شہید کل شہیدوں کے سردار ہو اس علی کی اپنی شہادت کا مقام کیا ہوگا اور اس علی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ کون علی جس کے حق میں قرآن کی 360 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی اور جس کے حق میں سب سے زیادہ حدیثیں وارد ہوئی کہ جس کی مقام کا شان کا عالم یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اپنا تعارف کو کرائیے تو مسکرا کر کہا تھا سن قرآن کا سارا علم الحمد شریف میں ہے، الحمد کا سارا علم بسم اللہ شریف میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم اس کے با میں ہے اور با کا سارا علم اس کے نیچے والے نقطے میں ہے، انا نقطہ تو تحت البا، اور میں علی بے کا نیچے والا نقطہ ہوں۔ جن سے کسی نے پوچھا تھا قرآن کتنی دیر میں پڑھتے ہو، انہوں نے فرمایا تھا گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتا ہوں اور دوسری رکاب میں قدم آنے سے پہلے جو قرآن ختم کر لو اسے علی کہا جاتا ہے۔ جن سے کسی نے پوچھا تھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا ہے تو مسکرا کر کہا تھا علی نے آج تک دوسرا سجدہ نہیں کیا جب تک پہلے سجدے میں رب کا جلوہ نہ دیکھ لیا۔ جن سے کسی نے پوچھا تھا اپنی قدر و منزلت کو بیان کرو، کہا قسم اس رب کی جس نے زمین کو پھاڑ کر دانے سے پودے کو پیدا کیا۔ میرے صاحب نے مجھے کہا تھا اے علی مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، منافق تیرے نزدیک آ نہیں سکتا ہے۔ کون علی؟ تیرا حق میری امت پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، رسول نے علی پاک کی ذات کو امت کے باپ کے مقام پر رکھ کر کہا کہ تیرا حق میری امت پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رسول امت کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ میں اگر اپنے بچوں سے راضی نہ ہو اور وہ فقط کے ولی کیوں نہ ہو، رب ان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آپ بچوں سے ناراض ہو، وہ
وہ فقط کے عالم کیوں نہ ہو، رب ان کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد غلام رسول بچوں سے ناراض ہو، ان کی عبادت قبول نہیں، میاں صاحب ناراض ہو جائے، ان کی عبادت قبول نہیں، اگر میرے اور تیرے بچے کی عبادت میرے اور تیرے راضی کیے بغیر قبول نہیں ہوتی تو ملا جن سے علی کا بابا ناراض ہو جائے ان کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جن سے علی کا بابا ناراض ہو جائے، جن سے نبی کا بابا، جن سے حسین کا بابا ناراض ہو جائے، ان کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کون علی ہجرت کا مقام تھا، رسول نے 69 مہاجرین کو 69 انصاریوں کا بھائی بنایا۔ 70 صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، کتنے ہجرت کر کے آئے؟ زور سے بولیے گا۔ حضور نے 70 انصاریوں کو اور 70 مہاجروں کو اکٹھا کیا، 69 کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا، ادھر سے مہاجر ادھر سے انصاری، اور یہ اس وقت انصاری نہیں تھے، انصاری تو یہ بعد میں بنے ہیں، اس وقت یہ انصار نہیں تھے۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ ناصر کی جمع انصار۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا کسی کی، تو انہیں یہ انصار کا لفظ قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ نے بنی اوس اور بنی خزرج کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، تو اللہ نے قرآن میں انہیں انصار کہا۔ اللہ نے قرآن میں انہیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ منافق کے سین کوئی نہیں ہوتے نا، جو سارا سال ہمیں کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ان کے ہاں جب جماعتیں جاتی ہیں نا تو یہ پھر پیچھے سے جاتے ہیں ان سے ملنے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو ان سے پوچھو نا کدھر گئے تھے، تو کہتے ہیں نصرت کرنے کے لیے گئے تھے، نصرت کرنے کے لیے۔ نصرت کا لفظ بولتے ہیں، نصرت کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ بولیے ذرا، مولوی خود مدد کرے تو جائز، اور اگر علی مدد کرے، اب بالکل بولنا نا تھوڑی رشتہ داری بگڑ جانی چاہیے۔ مولوی خود ناصر بنے تو ان کی نصرت جائز ہے، ہم علی کو مشکل کشا مانے تو یہ ناجائز ہے۔ اب قرآن نے انہیں انصار کہا، مگر کب کہا؟ جب مہاجرین کی انہوں نے کی مدد، نبی نے ایک مہاجر کو پکڑا، ادھر سے انصاری کو پکڑا اور کہا تم بھائی ہو۔ اب مہاجر نے، انصاری نے مہاجر کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر آ کر اس نے کہا یہ ہے گھر میرا، اب آج سے میں کھینچتا ہوں لکیر، آدھا ہے تیرا آدھا ہے میرا۔ پھر بعد میں نے جا کر کہا یہ ہے میرا باغ، بننے سے ادھر والا حصہ تیرا ہے، بننے سے ادھر والا حصہ میرا۔ حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھی اس نے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک کا نکاح کرتا ہوں تیرے ساتھ، ایک کا نکاح کرتا ہوں، ایک میں اپنے نکاح میں رکھوں گا، ایک کا نکاح تھوڑے ملک کے بھی ایک نکاح کا رولا پہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک کا نکاح کرتا ہوں تیرے ساتھ، ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اس وقت جو کہ احکام نہیں تھے نا عدت کے، اس نے کہا ابھی نکاح کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس طریقے سے کی نا مدد، تو اللہ نے کہا یہ انصار ہے۔ یہ کون ہے؟ مدد کرنے والے ہیں، ناصر ہیں، انصار ہیں۔ اب رسول نے 69 مہاجروں کو 69 انصاریوں کا بھائی بنایا، اور جب نظر اٹھائی تو دیکھا علی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ رسول نے علی کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے نبی نے کہا ماں یبکی کا یا علی، اے علی کس چیز نے تمہیں رلایا؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ہر مہاجر کو ہر انصاری کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول نے مسکرا کے کہا یا علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور تیرے سوا جو خود کو میرا بھائی کہے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، حدیث عمومی طور پر یہ بیان ہوتی ہے، اب میں اس میں سے نقطہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی رسول چاہتے تو علی کو کسی انصاری کا بھائی بنا سکتے تھے کہ نہیں سکتے تھے؟ بناتے تھے، وہ انصاری لے جاتا،
وہ علی کو گھر بھی آدھا دیتا، رقبہ بھی آدھا دیتا، اور اگر بیویاں تو ہوتی ایک کا نکاح بھی علی سے کر دیتا۔ ظاہری طور پر یہ سودا سستا تھا کہ مہنگا تھا؟ بولے یہاں تو چپ بیٹھے ہو، وہاں تو کئی لوگوں نے 3 کے بجائے 10 تھیلے لڑکے کے لے لیے ہیں۔ یہ دال ہے، ابھی وہ میں پڑھ رہا تھا، چڑیوٹ کے ایک پٹواری نے 8,000 آٹے کے گٹو غائب کر دی، 96 لاکھ روپے کا آٹا ایک پٹواری کھا گیا۔ تو اگر ایک ضلع میں ایک پٹواری نے یہ کیا تو 32 ضلع ہیں پنجاب کے، اور اکیلا پٹواری کو نہیں اتنی کرپشن کر سکتا۔ یہ تو صاحب کے ڈرائیور سے لے کر درمیان والے سارے بیچ میں ملوث ہوں گے۔ 8,000 گٹو، تو ظاہری طور پر یہ سودا ٹھیک نہیں تھا، گھر بھی ملتا، رقبہ بھی ملتا اور بیوی بھی مل جاتی۔ لیکن رسول نے کیوں کہا علی کو کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ اس لیے کہ نبی نگاہ نبوت سے جانتے تھے آج انصاری کا بھائی بنایا، وہ کرے گا علی کی مدد۔ اور کل حج کے بعد ہم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان میں ہاتھ پکڑ کر کہنا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث ہے، جس کا میں مشکل کشا اس کا علی مشکل کشا، جس کا میں حاجت روا اس کا علی حاجت روا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں حامی اس کا علی حامی، جس کا میں ساتھی اس کا علی ساتھی، جس کا میں رہنما اس کا علی رہنما۔ رسول جانتے تھے ہم نے ایک دن یہ اعلان کرنا ہے اگر آج میں علی کو کسی انصاری کا بھائی بناؤں تو لوگ کہیں گے ارے تمہارا مولا وہ ہے جو لوگوں سے مدد لیتا تھا۔ نبی نے کہا علی ہم تجھے کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے، اس لیے ایک میں نبی ہوں ایک تو علی ہے۔ جب بھی امت کی مدد ہوگی یا نبی کے دربار سے ہوگی یا علی کے دربار سے ہوگی، یا نبی کے دربار سے ہوگی یا علی کے دربار سے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ آج جب یہ نعرہ رکھتا ہے نا کہ 1.25 لاکھ پنجتری نعرہ حیدری، کئی مولویوں کو پیر پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک خبیث اور جعفر قریشی کو پڑھ گئے مقبر اس پروگرام کو، بعد میں نے کہا مسئلہ کیا ہو جی؟ وہ نعرہ محفل میں لگا، وہ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ پنجتری، تو یہ جی 1.25 لاکھ سے بڑھا دیا نبیوں سے۔ تو میں نے اس ملا سے کہا تجھے علم غیب ہے؟ تو صاحب بالکل نہ بولنا، تھوڑے سے پرچہ ہونا میں نے کہا تو علم غیب جانتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں اس نے نبیوں سے نہیں کوشش کا؟ یہ تیرے دل میں نہیں، اس نے صحابہ سے کہا۔ تو میں نے کہا یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ علی نے کا مولا نہیں ہے؟ تو صاحب بالکل بھی نہ بولنا ہے۔ کوئی نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب توجہ کیجئے اس حدیث کے لفظوں میں مفہوم کیا ہے۔ نبی بتلا رہے تھے اے کائنات والا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نبی فحش والوں کا صرف مولا نہیں ہے، نبی تو جبریل کا بھی مولا ہے، نبی تو میکائیل کا بھی مولا ہے، نبی تو اسرائیل کا بھی مولا ہے، نبی تو اسرافیل کا بھی مولا ہے، نبی تو جنت والوں کا بھی مولا ہے، نبی تو عرش والوں کا بھی مولا ہے۔ اب اس معنی کی وسعتوں میں کھو کر دیکھ لو، نبی زمین والوں کا بھی مولا ہے، نبی آسمان والوں کا بھی مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ کرنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا زور سے بولیے گا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کون علی؟ جسے رسول نے کہا تو میرا بھائی ہے دنیا میں اور آخرت میں، جسے رسول نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے، جسے رسول نے کہا سن تیری محبت گناہوں کو یوں جلا دیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی
کو अर्थ आ जाती है। रसूल ने कहा सुन, ईमान उस कलेजे में दाखिल होता है जिस कलेजे में तेरी मोहब्बत हो। जहां तेरी मोहब्बत ना हो वहां ईमान नहीं आता। रसूल ने कहा सुन, मोमिन तेरे बगैर रह नहीं सकता, मुनाफिक तेरे नजदीक आ नहीं सकता। ऐ अली, मोमिन तेरा जिक्र सुनकर खुश होता है, मुनाफिक तेरा जिक्र सुनकर जलता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु 17 सहाबा रवायत करते हैं कि नबी पाक के जमाने में 3 तरह के लोग मदीने में रहते थे। एक मोमिन थे, सहाबा को हम जानते थे। दूसरे थे यहूदी, यहूदियों को भी हम जानते थे। तीसरी कौम थी मुनाफिकों की, उनकी गाड़ियां भी मोमिनों वाली, उनकी पगड़ियां भी मोमिनों वाली, उनके कपड़े भी मोमिनों वाले, नमाज भी मोमिनों वाली, तस्बीह भी मोमिनों वाली। लेकिन जब भी कोई मुनाफिक मस्जिद नबी में दाखिल होता, रसूल देखकर बतला देते ये आने वाला मुनाफिक है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं जब रसूलुल्लाह दुनिया से जाने लगे तो फैज़े नबूवत साथ न लेकर गए। मेरे नबी ने हमारी जमात सहाबा से कहा सुनो, जब हम दुनिया से चले जाएं तो फिर हमारे पास कोई मदीने से की बस्ती से बाहर का कोई बंदा मेरी मस्जिद में आए और तुम ये जानना चाहो कि वो मोमिन है या मुनाफिक है तो उसके सामने मेरे वीर अली का जिक्र छेड़ देना, उसके सामने मेरे वीर अली का जिक्र छेड़ देना। अगर अली का जिक्र सुनकर खुश हो जाए तो समझ जाना मोमिन है, अगर अली का जिक्र सुनकर जल जाए तो समझ जाना मुनाफिक है। भाई तवज्जो कीजिएगा, रसूल ने फरमाया था मिस्र अहले बैत का मिस्र के सफीनत नो, मेरी अहले बैत कश्ती नो की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया। अब रसूल ने कहा मेरी अहले बैत कश्ती नो की तरह। भाई उस कश्ती में खास वजह क्या थी? 6 महीने अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, 6 महीने बरसती रही थी आसमान से बारिश, और 6 महीने जमीन के मुंह खोल दिए, जमीन में से पानी निकलता रहा। वो कश्ती जो थी 6 महीने पानी पर रही, मगर वो कश्ती इस तरह की बनी थी कि उसमें पानी नहीं आ सकता था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो कश्ती इस तरह से बनी थी कि उसमें पानी नहीं आ सकता था। तो मेरे रसूल ने कहा मेरी अहले बैत ये कश्ती नौ की मानिंद है, जिस तरह उस कश्ती में पानी नहीं आ सकता इस कश्ती में हरामी नहीं आ सकता, उस कश्ती में पानी नहीं आ सकता, इस कश्ती में हरामी नहीं आ सकता। आप मीडिया पर देखते हैं फलां जगह पर आयल टैंकर से टक्कर हो गई, मुसाफिर चल गया, फिर अगले दिन खबर आती है लाशों की शनाख्त नहीं हो रही, नमूने डीएनए के लिए भेज दिए गए। डीएनए मेडिकल साइंस का एक टेस्ट होता है जिसमें उसके जिस्म के नमूने या ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं इनको नादरा के जरिए मैच किया जाता है, फिर उसकी शनाख्त होती है। इस डीएनए से पता चलता है ये हलाली है कि हरामी है। ये मेडिकल साइंस ने तो 1400 साल के बाद डीएनए निकाला। मेरे रसूल ने मस्जिद नबी में बैठकर अपने सहाबा से कहा अगर तुम देखना चाहो कि हलाली कौन है तो हरामी कौन है तो मेरे अली का नाम ले लेना। नाम सुनकर मोमिन खुश होता है, मुनाफिक जल जाता है। अरे कौन अली जिसके हाथ में जन्नत की कित्ते हैं, हाँ जन्नत की कित्ते हैं। उन्हें रसूल ने कहा था सुन तू साथी ये कौसर है, क़यामत के दिन तू प्यासों को पानी पिलाएगा, जन्नत की कित्ते तेरे हाथ में, जिसे तुम टिकट दोगे वो जन्नत में ना। और साहिब सवाहे के मोहल्ला खाने तो इससे अगली बात थी। उन्होंने कहा वो एक दिन हुजूर के पास आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा अली जानते हो तुम्हारी शान कितनी? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। हुजूर ने फरमाया सुन क़यामत के दिन जब जन्नतियों और जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा ना तो फिर जन्नतियों का हुक्म होगा कि जन्नत की तरफ चलो, तो वो दरमियान में फिर एक पुल है जिसे पुल सरात कहा जाता है। वो जन्नती जब पुल सरात पर दाखिल होंगे ना और जब पुल सरात के दरमियान में पहुंचेंगे तो अल्लाह जिब्रील को याद करेगा, तो जिब्रील हाजिर होगा। अल्लाह जिब्रील से कहेगा रोक ले यहाँ, रोक ले यहाँ। कहां पर? बोलना जरा पड़े। कई बंदे यूं चुप है जैसे पुल सरात पे पहुंच गए हैं, लेकिन पुल सरात नहीं आई, उसका सिर्फ नाम आया। कहां रोका जाएगा?
اور سلام کے بیچ میں جو بال سے بریک اور تلوار سے تیز ہے، اللہ فرمائے گا روک انہیں یہاں۔ جبریل عرض کرے گے یا اللہ روک نہیں تھا، انہیں اس کنارے پر روک دیتا، یا روک نہیں ہے تو انہیں اگلے کنارے پر روک لو۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، انہیں درمیان میں روک۔ جبریل جنتیوں سے کہے گا رک جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ سارے اہل جنت رکیں گے۔ اب جبریل اللہ سے عرض کرے گا میں نے انہیں روک دیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ فرمائے گا اب ان سے ولایت علی کا سوال کر، اب ان سے ولایت علی کا سوال کر، اب ان سے پوچھ علی کو مولا مانا تھا کہ نہیں مولا تھا؟ اب ان سے پوچھ علی کو مولا مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ اگر مولا مانا ہے تو پار جانے دے، اور اگر مولا نہیں مانا انہیں گرا دے۔ توجہ کرنا، ایک برادری علی کو تو مولا نہیں مانتی مگر اپنے مولوی کو مولا مان لیتی ہے۔ ہم علی پاک کو مولا کہیں تو کہتے ہیں مشرک، کہتے ہیں مولا تو اللہ ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ مولا اللہ ہوتا ہے، تم علی کو مولا۔ اچھا یہ علی کو مولا مولویوں نے بنایا، پیروں نے بنایا؟ یہ علی کو مولا ہم نے نہیں بنایا، یہ علی کو مولا رسول نے بنایا۔ وہ کہتے ہیں علی کو مولا کہو تو شرک ہے۔ ابھی کل بھی میں نیٹ پر ایک حدیث کی تقریر سن رہا تھا اور کہتا تھا علی کو مولا ماننا شرک ہے، مولا اللہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آپ اس میں آخری آیت اٹھائیں۔ اس آخری آیت میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے جب اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بولیے گا کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ، بولے اونچا بولے، وَأَنْتَ مَوْلَانَا، وَأَنْتَ اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا، زور نہ بولنے دے، تو ہمارا، آواز آپ کی کم ہے، تو ہمارا، ابھی بھی کام ہے، ذرا بولنا پڑے گا، تو ہمارا۔ جو اللہ کو مانتا ہے قرآن کے حکم کے تحت اسے ذرا زبان سے اظہار کرنا چاہیے وَأَنْتَ، زور نہ بولے ذرا گواڈیاں کو بھی پتہ چلے قرآن بھی پڑھ دے۔ اب بولے جی وَأَنْتَ، آواز ابھی تھوڑا اونچا ہونا چاہیے، وَأَنْتَ مولانا۔ کیا مطلب ہے؟ تو ہمارا مولانا ہے۔ اس مولانا کا مطلب ہوتا ہے مولا، اس مولانا کا مطلب ہوتا ہے مولانا، تو ہمارا مولانا۔ پھر ہم رسول کے لیے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و، بولے جذرا سیدنا و، اونچا بولے جذرا سیدنا و مولانا۔ پھر اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج شان صحابہ کا جلسہ ہے اور لاہور سے تشریف لا رہے سلام مولانا، سلام اللہ بھی، بولو ذرا مولانا، رسول بھی، ہمسایہ کا مولوی بھی، تو مشرک نہیں ہو گیا؟ روزانہ بولنا تھوڑے سے بچہ ہو جانا، مشرک نہیں ہو گئے؟ اللہ بھی مولانا، رسول بھی مولانا، حضرت مولانا۔ تم نے مولوی کو بھی مولانا مانا، اللہ کو بھی مولانا مانا، تمہاری توحید رہ گئی اور تو 14 صدیاں بعد کسی للی چھلی کے بیٹے کو مولانا مانے تو تیری توحید رہ جاتی ہے۔ ہم نے تو اسے مولا مانا ہے جو پیدا کعبے میں ہوا ہے، شہید مسجد میں ہوا۔ ہم نے تو اسے مولانا مانا جو پیدا کعبے میں ہوا، شہید مسجد میں ہوا۔ ارے جسے نبی خواب میں ملے وہ بھی خوش نصیب، جو مدینے چلا جائے وہ بھی خوش نصیب، جو نبی کو حالت بیداری میں دیکھے وہ بھی خوش نصیب، تو جو نظریں کب کھولے جب نبی آ جائے، جو نظر کب کھولے جب نبی آ جائے۔ ہم نے تو اسے مولانا مانا۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ امید واسق ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ الوداع ہوگا۔ اب کوئی انشاءاللہ ویسے نہ مولویاں تو اعتبار کوئی نہیں، آیت راتی بھی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن دعا کریں اللہ ہمیں ایک جمعہ اور عطا، ایک روزہ مل جائے گا،
ایک جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ کتنے لوگ پچھلے سال تھے وہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں۔ اگر آئندہ جمعہ کا جمعہ الوداع ہوا یا عید بھی ہو گئی تو جمعے کے موقع پر ذکر علی ہوگا۔ جتنے کے وقت میں تھوڑا سا پیچھے بھی لیٹ ہو گیا، ایک شہادت کا جملہ سن لے میں تقریب کو سمیٹوں، پھر آئندہ جمعے کچھ گفتگو کریں گے، چاہے عید بنے چاہے جمعہ الوداع بنے۔ بس یہ بات میں حل کر کے ایک شہادت کا جملہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ان کے لیے ہمیں شہادت ہے اور میں ان کا ذکر کس لیے کر رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، توجہ۔ اب ہم نے کسے مولا مانا؟ اس کو جو پیدا کتاب ہے شہید، آواز اونچی ہونی چاہیے علی کے زمانوں کی، علی کے غلاموں کا آواز اونچا ہونا چاہیے، جو پیدا میں اور شہید۔ مولانا جامی نے کہا کثیرہ شد میسر کی سعادت باقاعدہ ولادت و مسجد شہادت، پیدا کعبے میں ہوئے، شہید ماں کر رہی تھی کعبے کا طواف، وہ ایاز اثار سچ کی ظاہر ہوئے۔ علی کی ماں نے دیکھا کہ حرم ہے، غیر مرد ہے، طواف ہو رہا ہے، بچے کے آثار ہیں، گھر دور ہے کیونکہ رسول اللہ کا گھر اور جناب ابو طالب کا گھر یہ مربع پہاڑی کے پاس تھا۔ حضور کا گھر ابھی موجود ہے، سرکار کا گھر مکے میں ابھی، جناب ابو طالب کا گھر گرا دیا گیا، وہ بالکل اس کے پیچھے کی طرف تھا، بالکل ساتھ۔ اب جن لوگوں نے حرم کی زیارت کی انہیں پتا ہے کعبۃ اللہ سے مربع پہاڑی تک اور مربع سے آگے حضور کے گھر تک ایک اچھا خاصا سفر ہوتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ۔ اب وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے سوچا کعبہ ہے، غیر محرم لوگ ہیں، طواف ہو رہا ہے، میں عزت والے گھر کی بیٹی ہوں، میں یہاں پر بچے کو جنم دوں تو میرا پردہ ظاہر ہوگا، عزت والے خاندان کی بیٹی ہوں، عزت والے خاندان کی بہو۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، خیال آیا میرا گھر دور ہے، میں جا نہیں سکتی، ادھر آنسو نکلے، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جلدی کر، رکن یمانی کے مقام پر اپنا پار مار کے دیوار کعبہ کو پھاڑ۔ اے جڑے مولوی آندے نا علی کعبے چ نہیں جمے، یہ رکن یمانی والی دیوار ان کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ 1400 سال میں کوئی سینکڑوں مرتبہ انہوں نے کوشش کر لی ہے کہ اس دیوار کی دراڑیں ختم ہو جائیں، اس دیوار کی دراڑیں بڑے بڑے انجینئر بنا کے انہوں نے دنیا کے ملکوں سے انہوں نے کہا کسی طرح اس نشان کو مٹا دو، مگر جہاں سے علی کی ماں گزری مولویوں سے وہ نشان نہیں مٹ سکا تو علی کا نشان کیسے مٹے؟ وہ رکن یمانی کی دیوار تمانچہ ہے، جبریل سے کہا مار پار دیوار پھاڑ کر اعلان کر، اے علی کی ماں اگر تیرا گھر دور ہے تو میرا گھر جو موجود ہے میرے گھر میں آ جا۔ علی کی ماں داخل ہو گئی، علی کی ماں نے جاتے ہی علی کو جنم دیا، علی پیدا ہوئے، ماں نے دیکھا، علی نے آنکھیں نہ کھولی۔ یہاں کئی لوگ ہمیں بڑی پٹی پڑھاتے ہیں، کعبہ کعبہ ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں کعبے کے مقام سے انکار نہیں، ہمیں کعبے کی عظمت سے انکار نہیں، ہمیں کعبے کی شان سے انکار نہیں، مگر ہم مرید ہیں علی کے۔ ہمارا پیر وہ ہے جس نے نظر کھول کر کعبے کو بھی نہ دیکھا، اس لیے کہ علی نے کہا ہم دنیا میں کعبے کے لیے نہیں آئے، ہم کعبے کے لیے آئے ہیں، ہم کعبے کے لیے نہیں آئے، ہم کعبے کے لیے آئے ہیں۔ علی آنکھ کھولتے تو نظر کعبے پر جاتی، مگر علی نے کعبے کو نہ دیکھا، علی نے ماں کو نہ دیکھا، علی نے باپ کو نہ دیکھا، علی نے آنکھیں بند رکھی۔ ماں نے علی کو لپیٹا کپڑے میں اور لپیٹ کر ماں نکلی حرم سے، شور پڑ گیا ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے مگر آنکھوں سے نبینا ہے۔ اب چچے آئے، انہوں نے کہا فاطمہ بنت اسد ہمیں بھتیجا دکھا۔ علی کی ماں نے لپٹے ہوئے علی کو چچے کے ہاتھ پر رکھا، چچے نے اٹھا کر کپڑا ہٹایا، علی نے آنکھیں نہ کھولی، پھوپھی نے اٹھایا، علی نے آنکھیں نہ کھولی، ماموں نے اٹھایا، علی نے آنکھیں نہ کھولی، چچی نے اٹھایا، علی نے آنکھیں نہ کھولی۔ 3 دن تک بنی ہاشم کے عزت والے مرد، عزت والی عورتیں آتی رہی، علی کو اٹھاتی رہی، مگر علی نے آنکھیں نہ کھولی۔ 3 دن کے بعد رسول غار سے اترے، سیدھا کہہ چچی بھائی دیجیے۔ فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کا لپٹا علی جب رکھا رسول کے ہاتھ پر تو لپٹے ہوئے علی نے رسول کے ہاتھوں کے تلمس سے یہ جان لیا یہ غیر نبی کے ہاتھ نہیں، یہ نبی کے ہاتھ ہے، یہ غیر نبی کے ہاتھ نہیں، یہ نبی کے ہاتھ ہے۔
نبی نے کپڑا ہٹایا، علی نے آنکھیں کھول کر یا اللہ جو تیرے علی کے ذکر میں اس جملے پر سبحان اللہ کہے اسے بھی نبی کی زیارت علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا، ٹک جمع کر دیکھا، رسول نے گھٹی منہ میں ڈالی۔ اب توجہ کرنا، میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے 4 مہینے تک بچہ ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں پہچانتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے 2 بھائیوں کو ایک کی اولاد ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی، تو ایک کے اولاد زیادہ ہونا تو وہ ایک بچہ اٹھا کر بھائی کو دے دیتا ہے، ایک بچہ اٹھا کر مرد بھی بھائی، ان کی بیویاں بھی آپس میں بہنیں، وہ بچہ اسے دے دیتا ہے کہ یہ تم لے۔ پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام اپنی بلدیت میں لکھوا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ قرآن نے کہا جن کی اولاد ہو بلدیت میں بھی نام اونچا بولو ذرا، اور جنہوں نے بلدیت کے پاتے انہوں ذرا بول کے دسنا چاہیے، ہاں جس کی بلدیت ہو نام بھی۔ قرآن نے کہا جو لوگ یہ غلط کرتے ہیں وہ سخت کبیرہ گناہ کے مرتکب، یہ بچے لوگ دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ جب جوان ہوتا ہے اور بلدیت بھی بدل جائے، وہ ساری زندگی چاچے نو ابا تے ابے نو، ہاں بولو ذرا، چاچے نو ابا تے ابے نو، ماسی نو امن تے امن، اب بولیے ذرا۔ میں ویسے آپ پہ حیران ہوں، یہ 4تھی تقریر ہے میری، جمعہ سے پہلے ایک تقریر تھی، پیچھے 2 تقریریں کی، 4تھی ہے، ابھی عصر کے بعد ایک اور تقریر کروں، اور روزہ بھی آج میں نے بغیر سہری کے رکھا ہوا، میری آنکھ نہیں کھلی، وہ آنکھ کھلی تو اعلان ہو رہا تھا کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اور شوگر کا مریض ہوں، پہ میرا زور بھی دیکھو اور اپنا زور بھی دیکھو۔ تو وہ ساری زندگی ابے نو چاچا تے چاچے نو، ماسی نو ماں تے ماں، کہتا ہے یہ ہم ہیں جنہیں 4 مہینے تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ وہ علی ہے، نہیں سبحان اللہ کوئی بولے گا جس کی ماں نے اسے علی کی محبت میں وہ علی ہے جو 3 دن کا لپٹے ہوئے کپڑے میں جانتا ہے یہ ہاتھ نبی کے نہیں غیر نبی کے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو 3 دن کا لپٹا ہوا کپڑے میں نبی اور غیر نبی کا فرق جانتا ہے، اگر 3 دن کے علی کا علم اتنا ہے تو پھر 63 سال کے علی کا علم کتنا ہوگا؟ اگر 3 دن کے علی کا علم اتنا ہے تو 63 سال کے علی کا علم کتنا ہوگا؟ یہی وجہ ہے رسول نے انہیں ایک دن کہا تھا اے علی پچھلی امتوں میں سب سے بدترین شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ کون سے صالح علیہ السلام؟ اللہ کے نبی، جب دنیا میں جلوہ کر گئے اور اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا نبی، ان کی قوم نے کہا ہم نہیں مانتے، اگر تم کہتے ہو میں نبی ہوں تو وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی کو اشارہ کرو، اس کی چوٹی میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی بھی حاملہ ہو، پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دے، بچہ بھی اس کا مادہ ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے نبی کی طرف وحی کی اور کہا صالح غم نہ کر، ہم جانتے ہیں انہوں نے تجھ سے یہی سوال کرنا تھا، ہم نے صبح ازل سے ان پہاڑ کی چوٹی میں اونٹنی کو بٹھا رکھا۔ اے میرے دوست، اے میرے پیغمبر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اونٹنی نکالنا ہمارا کام ہے۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، پہاڑ کی چوٹی پھٹی، اس میں سے اونٹنی نکلی، حاملہ کی چنگار کی ہوئی نیچے اتری، اترتے ہی بچے کو جنم دیا، بچہ مادہ تھا۔ اب قرآن نے کہا ناقت اللہ، یہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی اونٹنی تھی، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ بھئی پرانی نگاہ کی جامع مسجد میں محبت علی میں بیٹھنے والوں، میرا ایک جملہ ذرا دل کے کانوں سے سننا، جو پہاڑ سے نکلے وہ اللہ کی نشانی، علی پہاڑ سے تو نہیں نکلا، علی تو کعبے میں سے آیا، جو پہاڑ سے نکلے وہ اللہ کی نشانی، تو جو کعبے میں سے آیا، جو کعبے میں سے آیا، انہوں نے کہا وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، پچھلی امتوں میں وہ بدبخت تھا۔ رسول نے کہا علی میری امت میں سب سے بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا
اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانے۔ تو میرے رسول نے کہا علی میری امت میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو سرخ کرے گا۔ اچھا، جس کا قاتل امت میں سب سے بدبخت ہو، پھر وہ مقتول امت میں سب سے اعلیٰ ہوا کہ نہ ہوا؟ بول نہیں رہا، بول نہیں۔ 18 رمضان آپ سیدہ ام کلثوم کے گھر، یہ بیٹی تھی، اس نے افطاری میں دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا۔ علی پاک نے نمک سے روزہ کھولا اور ام کلثوم سے کہا کہ دودھ بچا لو، کل کسی مہمان کو پیش کرنا پڑا۔ رات علی کی وہ بڑی عبادت میں گزری، صبح فجر کی نماز میں آپ تشریف لے گئے اور رستے میں لوگوں کو جگاتے جاتے تھے۔ آنکھ میں چھڑی تھی، آگے بطخیں تھی، وہ آ کر شور کرنے لگی۔ آپ کے اصحاب نے انہیں ہٹانا چاہا تو مولا نے کہا انہیں چھوڑ دو، یہ مجھے میری شہادت کی خبر دے گی، یہ مجھے میری شہادت کی، اونچا بولی، شہادت کی خبر مسجد میں گئے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا علی کا قاتل تھا، یہ اعتکاف کے بہانے سے بیٹھا ہوا تھا مسجد، اور اس نے تلوار کو لہر میں لگایا ہوا۔ یہ ایک زمانے میں مولا علی کی فوج میں بھی تھا اور ایک جنگ میں اس نے علی پاک سے آ کر کہا تھا مجھے سواری دیجیے۔ مولا نے کہا اسے میری سواری دو۔ جب یہ جانے لگا تو علی پاک نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا قاتل ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا قاتل ہے۔ آپ کے اصحاب نے کہا آپ ہمیں اجازت ہے اب اسے ابھی قتل کر دے۔ مولا نے کہا اگر تم اسے قتل کر دو گے تو پھر ہمیں شہید کون کرے گا؟ آپ نے اسے اٹھایا اور کہا اٹھ نماز کی تیاری کر۔ وہ قاتل اٹھا، فجر کی صفحہ سیدھی ہوئی، مولا مصلی پڑا، علی پاک نے اللہ اکبر کہہ کے نیت مانی۔ جب آپ نے حالت قیام میں تلاوت شروع کی، اس نے چادر سے تلوار نکالی اور تلوار کا وار آپ کے سر مبارک پر پیا، سر مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، خون مبارک کا فوارہ نکلا، اور جب تلوار کا وار ہوا تو مولا زمین پر تشریف لائے۔ جب علی زمین پر آئے تو مولا نے ایک ہی جملہ کہا، علی نے آواز بلند پکار کر کہا فزدت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بڑی آسانی سے جملہ پچا گئے ہو، اتنی آسانی سے بڑی پچا میں دے گئے۔ نعرہ نہ لگائیے گا، وقت نہیں ہے، نعرہ نہ لگائیے گا۔ علی کی رہے اور کیا کہا فزدت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی، اونچا بولنا پڑے گا۔ جس کا مرشد عقیدہ ہے کہ میرا مرشد کامیاب ہے اسے بولنا بھی اونچا پڑے گا، رب کعبہ کی قسم علی۔ ہر بندہ گونگا بندہ چپ رہے، جس کے منہ میں زبان ہے ذرا اپنے مولا کے ذکر شہادت میں بول کر کائنات کو بتائیے کہ 1350 سال بعد بھی علی کے غلاموں کا عقیدہ یہی ہے، علی کل بھی کامیاب تھے، علی آج بھی کامیاب ہے۔ مولا نے ہاتھ بلند کر کے کہا فزدت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب ذرا پرانی درگاہ کی جامع مسجد میں آنے والوں توجہ کرنا، بھائی علی قتل ہوئے اور قتل کیا قاتل نے، تو عقل تو کہتی ہے کامیاب قاتل ہوا۔ وہ جس کام آیا تھا اس کا کام ہو گیا، بولو بولو ذرا، اب بولیے تھوڑا سا، جس کام آیا تھا کام پورا کر گیا۔ وہ قتل کرنے آیا تھا، اس نے علی پاک کو قتل، 2 دن بعد شہادت ہو گئی۔ تو یہ جملہ تو قاتل کو کہنا چاہیے، نہیں آپ سمجھیں گے بھائی، یہ بات قاتل کو کہنی چاہیے نا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، مگر وہ قاتل قتل کر کے نہ بولا اور ادھر علی قتل ہو کر بولا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولا سمجھ نہیں آئی، یہ جملہ تو قاتل کو کہنا چاہیے، ظاہری طور پر تو کامیاب وہ ہوا ہے۔ تو آواز علی آئی، اے کائنات والا سن لو، یہ ہمیں قتل کر کے بھی ناکام ہے اور ہمارے بیت قتل ہو کر بھی کامیاب ہے۔ ہمارے قاتل ہمیں قتل کر کے بھی ناکام ہے، ہمارے بیت قتل ہو کر بھی کامیاب ہے۔ کوفے کی مسجد میں علی کامیاب ہے، مدینے میں حسن کامیاب ہے، کربلا میں لیزے پر قرآن پڑھ کر حسین کامیاب ہے۔
کی नस्लें मिट गई, कातलों के निशान मिट गए, कातलों का नाम मिट गया। कत्ल होकर अली आज भी जिंदा, हसन भी जिंदा, हुसैन भी जिंदा, जैनुल आबदीन भी जिंदा, बाकिर भी जिंदा, जाफर सादिक भी जिंदा, मूसा कासिम भी जिंदा, तकी भी जिंदा, नकी भी जिंदा, हसन अस्करी भी जिंदा, अली रजा भी जिंदा। भाई अली के बेटे तो बेटे हैं, अली का गुलाम पीर सयाल भी जिंदा है, मोहम्मद महबूब भी जिंदा है, आजम भी जिंदा है। अली ने कहा हम तो हम रहे, जो हमारे बन जाएंगे वो अशरफ सियालवी भी जिंदा है, जो हमारे हो गए। तकरीर खत्म हो गई, बस नतीजा देना चाहता हूँ, बाकी की गुफ्तगू करेंगे आइंदा जो। मौला ने क्या कहा, फुज़िलतु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली अगर बोलिएगा साथ कीजिएगा, रब्बे काबा की कसम अली। भाई अली के मुनकर को आज इतना जोर से बोलो कि अली के हर मुनकर को पता चल जाए, अली कल भी कामयाब थे, अली आज भी कामयाब। बोलिए अली, हाथ उठाकर जरा बोलिएगा अली। आवाज का मैं सिर्फ आपने कहना कामयाब हो गया अली, और ऊंचा बोलिए अली। अच्छा, आप सबने बावजूद होकर पाक कपड़ों में खुदा के इस घर में कहा अली कामयाब हो गया, इस बात पे पक्का है ना? किसी को शक तो नहीं, आवाज नहीं है क्या? शक तो नहीं है? पक्के उस करते मसीह बाहर भी पक्के रहो, अंदर भी जब मरदे ना भी क़यामत वाले दिन ते जदा अली पाक नु तक सौदा भी बोले नहीं यहाँ पर पक्के हो। गल सच्ची है, पक्की बात है कि हमारा मुर्शद अली कामयाब है, हमारा मुर्शद अली। एक बार जरा फिर करो करो, इस यकीन से करो कि करबला में हुसैन तुम्हें देख रहे हैं, नजफ में अली देख रहे हैं, मदीने में रसूल देख रहे हैं, अली कामयाब हो गया। अच्छा वो हाथ नीचे करें, हमारे मुर्शद अली हुए कामयाब। तो मुर्शद कामयाब हो गया तो मुरीद को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कुछ चुप कर गया? मुर्शद कामयाब है तो मुरीदा भी हाथ खड़ा करे, जो अली पाक के मुरीद है, दोनों हाथ खड़ा, मुनाफिकों की तरह नहीं, आशिकों की तरह। पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन देने का दिया जाता, अभी नीचे नहीं करने चाहिए। तो मुरीदों को भी चाहिए कि कामयाब होना चाहते हो, काम आवाज आनी चाहिए, होना चाहते हो काम, पक्की गल है, सच्ची गल है। मैं हुए तो फसा लेना जिन्हें नस्ल हाथ लेगा इधर अली पाक ने गुलाम पक्के में थोड़ा और ऊंचा कर होना चाहते हो काम। अब हाथ नीचे है, इस इज्तिमा में अली पाक का वो गुलाम जो 10,000 रुपया आज मस्जिद को